اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ عزیزان گرامی، انسان کی زندگی میں ایک ایسی چیز جو ہمیشہ اس کو بیلنس اور اعتدال نہ ہونے کی صورت میں اپنے حدود سے نکال کر گمراہی، تباہی اور بربادی کی طرف لے جاتی ہے، وہ انسان کی لمبی اور طویل آرزوئیں ہیں۔ آرزو اور طویل خواہشات، یہ خواہشات بھی مال ہی کی طرح سے انسان کے اندر موجود ایک ایسی خصوصیت اور صفت ہے کہ اگر یہ اعتدال کے ساتھ ہو، عقل کے ساتھ ہو، شعور کے ساتھ ہو تو انسان نجات کے ساحل تک پہنچ جاتا ہے۔ لیکن اگر اس میں اعتدال نہ ہو، عقل نہ ہو اور انسان اس کے تقاضوں کو سمجھے بغیر اس میں غرق ہو جائے تو نتیجتاً وہ تباہ اور برباد ہو جاتا ہے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ایک بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا العمل کالسراب، یہ جو خواہشات ہیں یہ سراب ہیں۔ سراب آپ کو معلوم ہے، اگر آپ گاڑی پہ بیٹھے ہوں، گرمی کا موسم ہو، سڑک پہ جا رہے ہوں، دور سڑک کے اوپر آپ کو پانی نظر آئے گا۔ صحرا میں جا رہے ہوں تو صحرا میں بھی دور آپ کو پانی نظر آئے گا، لیکن جب آپ قریب پہنچیں گے تو دیکھیں گے ریت ہی رہتا ہے، پانی کہیں پر نہیں ہے۔ یہ کیا تھا؟ یہ نظروں کا دھوکہ تھا۔ امیر المومنین یہی فرماتے ہیں العمل کالسراب، یہ جو خواہشات ہیں، آرزوئیں ہیں، یہ خواہشات ہیں، یہ سراب ہیں۔ ایسا سراب ہے کہ جس کا ظاہر تو دل فریب ہے، جس کا ظاہر تو خوبصورت ہے، جس کا ظاہر تو انسان کو دھوکہ دینے کا باعث ہے، لیکن اس کا باطن انسان کو تباہ اور برباد کر دیتا ہے، چونکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ العمل الرحمہ لامتی ولولا العمل ما وضعت والدۃ ولدہا۔ یہ دوسرا پہلو ہے کہ یہ جو خواہشات ہیں، یہ جو آرزوئیں ہیں، یہ میری امت کے لیے ایک رحمت ہے۔ کس معنی میں؟ فرمایا کہ اگر یہ آرزو اور یہ امید اور یہ خواہشات انسان کے اندر نہ ہوں تو ایک ماں اپنے بچے کو دودھ نہیں پلائے گی کبھی بھی۔ وہ اس کی آرزوئیں ہوتی ہیں جو اس بچے سے وابستہ ہوتی ہیں، اس بچے کے مستقبل سے وابستہ ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ اس بچے کو دودھ پلاتی ہے۔ اگر یہ آرزوئیں نہ ہوں تو کوئی انسان کسی درخت کو پانی نہیں دے گا۔ یہ انسان کی آرزوئیں ہیں جن کی وجہ سے ایک شخص درخت کو پانی دیتا ہے، اس کی نشو و نما میں مدد کرتا ہے، اس کے بڑھنے میں اس کی مدد کرتا ہے، خود وہ نہ بھی ہو تو آنے والی نسلیں اس درخت کے پھل سے استفادہ کرتی ہیں۔ یہ بھی آرزو ہے، وہ بھی آرزو ہے، یہ بھی خواہش ہے، وہ بھی خواہش ہے، لیکن جہاں اس خواہش اور آرزو کو آپ نے بیلنس کیا، ہدف کے تابع کیا اور اس کے حوالے سے آپ نے شرعی حدود اور اللہ کے بتائے ہوئے رستے کا خیال رکھا، تو یہی آرزو آپ کی ترقی اور تکامل کا بہترین ذریعہ ہے۔ یہ لمبی آرزویں ہوتی ہیں، کاش میرے پاس یہ ہوتا، کاش میرے پاس وہ ہوتا۔ کبھی کبھی ہم مال کے حوالے سے آرزو کرتے ہیں، کاش میرے پاس اتنی دولت ہوتی، اور پھر جب دولت ملتی ہے تو اس وقت اس دولت کا درست رستے پر استعمال نہیں کر پاتے، نتیجتاً وہی دولت ہماری تباہی کا باعث بنتی ہے۔ اس لیے آرزوئیں رکھنا اچھی بات ہے کسی بھی چیز کے حوالے سے،
لیکن ان آرزوؤں کو عقل کے تابع کرنا، شریعت کے تابع کرنا اور دین کے بتائے ہوئے حدود کے اندر رکھنا، یہ انتہائی ضروری ہے۔ یہ انتہائی ضروری ہے۔ یہ آرزویں ہیں جس کی وجہ سے انسان ہوا و ہوس کا شکار ہو جاتا ہے۔ ہوا و ہوس کا کب شکار ہوتا ہے؟ جب وہ اعتدال کا مظاہرہ نہیں کرتا۔ اس کی خواہشات اس پر غالب کب آتی ہیں؟ جب وہ عقل کے رستے کا انتخاب نہیں کرتا۔ اگر وہ عقل کے رستے کا انتخاب نہ کرے، اگر وہ اللہ کے بتائے ہوئے رستے کا انتخاب نہ کرے، تو نتیجتاً یہی آرزویں اس کی تباہی کے لیے بہت بڑا سامان فراہم کرتی ہیں۔ اس لیے کسی عرب شاعر نے کہا تھا کہ یا من بدنیا اشتغل قد غرہ طول العمل، اے وہ شخص جو اپنی لمبی آرزوؤں کی وجہ سے دنیا میں اس طرح سے مصروف ہو گیا کہ بھول گیا کہ تمہاری ایک منزل تھی، بھول گیا کہ تمہارا کوئی ہدف تھا، بھول گیا کہ تمہاری زندگی کا کوئی مقصد تھا اور اس مقصد تک تم نے پہنچنا تھا، بھول گیا۔ یا من بدنیا اشتغل قد غرہ طول العمل، اس کی لمبی لمبی آرزوؤں نے اس کو دھوکہ دیا۔ قد غرہ طول العمل والموت یأتی بغتۃ والقبر صندوق العمل، اچانک موت اس کے سر پہ آ کر کھڑی ہو گئی، اور جب موت اچانک سر پر آ کر کھڑی ہو گئی تو تب اس کو محسوس ہوا کہ میں نے تو لمبی خواہشات اور آرزوؤں میں قبر کو بھی بلا دیا تھا، رب کو بھی بلا دیا تھا، حساب و کتاب کو بھی بلا دیا تھا، نکیر اور منکر کو بھی بلا دیا تھا، جنت اور جہنم کو بھی بلا دیا تھا، اللہ کے عقاب اور عذاب کو بھی بلا دیا تھا، اس کی نعمتوں کو بھی بلا دیا تھا۔ اب اچانک موت سر پر آ گئی ہے، آگے قبر ہے، اور قبر کے بعد ایک ابدی لیکن عذاب سے بھرپور زندگی ہے۔ اب میں کہاں جاؤں؟ اب میں کہاں جاؤں؟ تو یہ کب پیدا ہوتا ہے؟ جب انسان اس فطرت کے اندر موجود لمبی آرزوؤں کی اس خواہش کو شریعت کے اور عقل کے تابع کر کے اس کو اپنے اختیار میں نہیں لیتا، تب یہ کیفیت پیدا ہوتی۔ لیکن اگر کوئی شخص ان کے درمیان توازن پیدا کرے تو پھر وہ کامیاب ہے۔ اسلام میں یہ خوبی ہے کہ اسلام انسان کے اندر موجود ان صلاحیتوں میں سے کسی کا بھی مخالف نہیں ہے۔ اسلام شہوت کا مخالف نہیں ہے، اسلام شہرت کا مخالف نہیں ہے، اسلام مال و زر کا مخالف نہیں ہے، اسلام دنیا کا مخالف نہیں ہے۔ پھر کس چیز کا مخالف ہے؟ اسلام دنیا پرستی کا مخالف ہے، کہ اللہ کو چھوڑ کر انسان دنیا کی پرستی شروع کر دے۔ اسلام مال و زر پرستی کا مخالف ہے، کہ انسان مال و زر کے حصول کے لیے اللہ کی بندگی، عبودیت اور اطاعت کو چھوڑ کر وہ رستہ اختیار کرے جس کے نتیجے میں مال و زر تو آئے لیکن ساتھ میں جہنم بھی آئے۔ انسان، اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو شہوت کو ختم کرنے کا کبھی بھی حکم نہیں دیتا۔ شہوت اس کے اندر رکھی ہوئی وہ طاقت ہے جو اللہ کے ارادے کے تابع ہے، اللہ کی مشیت میں ہے۔ اگر یہ شہوت نہ ہو تو اللہ کے بندوں کی تعداد کیسے آگے بڑھے گی؟ اللہ کے عباد اللہ جن کو اللہ کہتا ہے ان کی تعداد کیسے آگے بڑھے گی؟ ان کی آبادی کیسے آگے بڑھے گی؟ اسی شہوت کے نتیجے میں۔ تو کیا شہوت بہت اچھی چیز ہے یا بہت بری چیز؟ اگر اللہ کے احکام اور ارادے کے تابع ہو تو بہت اچھی چیز ہے، لیکن اگر اس کا غلط استعمال کیا جائے اور وہ حدود شرعی سے انسان خارج ہو جائے تو یہ تباہی کا باعث ہے۔ اس لیے باقی ادیان کی نسبت، جیسے مسیحیت ہے یا کچھ اور ادیان، جیسے وہاں پر حکم دیا جاتا ہے کہ اپنی ان خواہشات کو قتل کر دو، اسلام کبھی بھی یہ حکم نہیں دیتا۔ اسلام نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ کسی پہاڑی کی چوٹی پہ جاؤ، کسی غار میں جاؤ، زندگی گزارو، شادی نہ کرو، یہ نہیں کہا بزنس نہ کرو، یہ نہیں کہا گھر نہ بناؤ، یہ نہیں کہا بچے پیدا نہ کرو،
یہ نہیں کہا اچھی غذائیں نہ کھاؤ، بلکہ ایک شخص جب امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا ابن رسول اللہ میں بہت دنیا پرست ہو گیا ہوں، کہا کیسے؟ کہا کہ ہمیشہ میرے دل و دماغ میں خواہش رہتی ہے کہ دنیا مجھے ملے، دنیا مجھے ملے، دنیا مجھے ملے، پیسہ ملے، پیسہ ملے، پیسہ ملے۔ فرمایا یہ بتاؤ یہ خواہش تو ہے تمہارے اندر، لیکن اگر دنیا تمہیں ملے تو ارادہ کیا ہے تمہارا؟ اگر فرض کرو تمہیں دنیا مل جاتی ہے تو تمہارے اندر کیا خواہش پیدا ہوتی ہے، کیا کرو گے اس دنیا کا، اس پیسے کا، اس مال و دولت کا؟ عرض کیا یا ابن رسول اللہ میری خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں کسی طرح سے اپنے بیوی بچوں کو ایک اچھی زندگی دوں، جب دولت میرے پاس آئے تو میں اللہ کے گھر زیارت کے لیے جاؤں، عمرے کے لیے جاؤں، نبی کریم کے دیدار کے لیے جاؤں، کربلا و نجف زیارات کے لیے جاؤں، خیر پہنچاؤں لوگوں تک، صدقات دوں لوگوں کو، مسجد بناؤں، اچھے کام کروں، غریبوں کا پیٹ بھروں، یتیموں کا پیٹ بھروں، بیواؤں کی مدد کروں، محتاجوں کی اس احتیاج اور ضرورت کو ختم کروں، اور اپنے لیے بھی ایک اچھی زندگی گزاروں۔ فرمایا پھر تم دنیا پرست نہیں ہو۔ یہ جو مال ہے، جو اس ارادے سے انسان اللہ سے طلب کرتا ہے، یہ دنیا کی طلب نہیں ہے، یہ آخرت کی طلب ہے، یہ عبادت ہے۔ اگر اس طرح سے تم مال کماتے ہو، اس طرح سے تم اگر کسی محنت کے نتیجے میں کسی مقام تک پہنچتے ہو، تمہاری آرزو اور خواہش پوری ہوتی ہے، تو یہ عبادت ہے، دنیا نہیں ہے۔ تو گویا دین نے ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے ان تمام رستوں سے استفادہ کرنے کا حکم دیا ہے جو ہماری دنیا کی بھی تعمیر کر سکے اور ہماری آخرت کی بھی تعمیر کر سکے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔